بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس 10th کلاس کے ترجمۃ القرآن مجید کے نوٹس کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں ہمارے 4 لیکچرز جو ہیں وہ آن ایئر جا چکے ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس اور سورہ ہود کے، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سورہ الرعد سے متعلق ہے۔ اور طریقہ کار آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کتاب والے مشقی سوالات بھی ہیں، اضافی مختصر سوالات بھی ہیں، اسی طرح معروضی جو ہے وہ بھی مشقی معروضی بھی ہے اور اضافی معروضی بھی ہے، اور تفصیلی سوال جو ہے وہ ہیڈنگز کے ساتھ بڑے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے کہ اگر آپ ان نوٹس کو آن لائن منگوانا چاہیں ہارڈ کاپی کی شکل میں تو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ کیش آن ڈیلیوری کی سہولت بھی اویلیبل ہوگی، آپ آن لائن جو ہے وہ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سورہ رات، پہلا ہمارا مختصر مشقی سوال ہے، رات سے کیا مراد ہے؟ رات سے مراد بادلوں کی گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مشقی سوال ہے کہ سورہ الرعد کے کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ سورہ الرعد قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے اور یہ 13ویں پارے میں ہے، اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ تیسرا ہمارا مختصر مشقی سوال ہے کہ سورہ الرعد کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ چوتھا مختصر سوال یہ ہے کہ اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں۔ سورہ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو اعلان کروائے ان میں سے کوئی سے 3 لکھیں، یہ 5واں سوال ہے۔ سورہ الرعد میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے یعنی اللہ نے نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہی اتباع کریں۔ اتباع کرنے کا مطلب ہے پیروی کرنا۔ اب ہیں اضافی مختصر سوالات۔ آپ چاہیں تو ان کو اپنی کسی نوٹس ہینڈ ریٹن نوٹس کی شکل میں تیار کر لیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا اپنی کاپی میں، اور اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ اس کی ہارڈ کاپی مجھ سے منگوا لیجئے۔ تو اضافی مختصر سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس کو غیر ضروری مت سمجھیے گا، یہ تیار کرنے بہت ضروری ہیں کیونکہ اب بورڈ میں 30% جو ہے پیپر ان سین دیا جاتا ہے چیپٹر کے اندر سے، جس کا مشق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ سوالات اندر سے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو بھی پاسبل سوالات تھے وہ میں نے یہاں پہ تیار کر دیے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 دعائیں نظر آ رہی ہوں گی، سوال نمبر 1 اور 2 کی شکل میں، اور یہ وہ قرآنی دعائیں ہیں جو سورہ الرعد کے اینڈ میں آخر میں موجود ہیں۔ جو بھی قرآنی دعا ہو یہ اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ آیات کا ترجمہ کا سوال الگ ہوگا 15 نمبر کا، اور یہ قرآنی دعا کا جو ترجمہ ہے یہ مختصر سوال کی ضمن میں ہی پوچھا جائے گا۔ تو انی مغلوبٌ فانتصر کا ترجمہ یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ ویسے امپورٹنٹ ترجموں میں سے بھی ایک ہے۔ بے شک میں مغلوب ہوں پس تو ہی بدلہ لے، ربی نجینی من القوم الظالمین، یہ دوسری دعا ہے جو سورہ الرعد کے اینڈ میں تحریر ہے۔ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، یا اس سوال کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ظالم قوم سے نجات کے لیے کن الفاظ میں دعا جو ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، تو پھر آپ یہ ترجمہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا اضافی سوال ہے، معقبات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ان فرشتوں کو معقبات کہا گیا ہے۔ اب باری ہے تفصیلی سوال کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیپٹر میں ایک ہی تفصیلی سوال ہے، لیکن کیونکہ وہ 10 نمبر کا ہے تو اس کو بہت پرفیکٹ طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک کمپلیٹ پیکج ہونا چاہیے اس سوال کے جواب کے لیے تاکہ آپ کے کہیں سے بھی نمبر نہ کٹ سکیں۔ تو اس کے حساب سے میں نے اس کی ہیڈنگز بنا دی ہیں۔ شروع میں تعارف ہے، درمیان میں ہیڈنگز ہیں، مضامین کی مد میں بھی پوائنٹس بنا دیے ہیں، اور اینڈ میں حاصل کلام۔ تو یہ بڑا اچھا سا جو سوال ہے اس طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے۔ تعارف جو ہے پہلا پیراگراف کوئی نئی چیز نہیں ہے، تعارف پیچھے آپ مختصر سوال میں کر چکے ہیں، وہی چیزیں ہیں جو آپ کو پیچھے 2 مختصر سوالوں میں نظر آئیں گی، اسی کو کمبائن کر کے میں نے تعارف لکھ دیا ہے، اس لیے میں اس کو الگ سے نہیں پڑھ رہی۔
مرکزی موضوع بھی آپ پیچھے سوال نمبر 3 میں پڑھ کے آ چکے ہیں. آپ کے جو تفصیلی سوال ہیں وہ میں نے ڈیزائن ہی اس طرح سے کیے ہیں کہ آپ کو اگر مختصر سوال یاد ہو جائیں تو یہ تفصیلی سوال آدھے سے زیادہ ایسے ہی یاد ہو جائے گا اور زیادہ محنت آپ کو تفصیلی سوال یاد کرنے کے لیے نہیں کرنی پڑے گی. تو ہمارے پہلے جو 2 پوائنٹ ہیں یہ آپ پیچھے مختصر سوالات میں کر کے آ چکے ہیں, وہیں سے یاد کیا آپ کے یہاں پہ کام آ جائے گا. اس کے بعد بنیادی مضامین پوچھے گئے ہیں. بنیادی مضامین ہی کیونکہ اس سوال کا اصل حصہ ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوائنٹس میں نے بنا دیے ہیں. یہ بھی ہیڈنگس کی شکل میں آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو پریزنٹیشن جو ہے یہ بھی زیادہ اچھی لگے گی کیونکہ عام طریقے سے تو ہر بچہ لکھ لے گا لیکن آپ تھوڑا سا ہٹ کے لکھیں گے تو یہ زیادہ اچھا اپیل کرے گا ایگزامینر کو. تو پہلی ہیڈنگ ہے اس کی بنیادی مضامین کی قدرت کاملہ کے دلائل. سورہ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا, سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے, زمین کو بچھونا بنایا, اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج رکھا, ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا, ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل, ذائقہ اور تاثیر جدا جدا بنائی. انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ کامل علم کا بیان. سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے. ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو, سب کچھ اس کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ان فرشتوں کو معقبات کہا گیا ہے. ہماری تیسری ہیڈنگ ہے صاحب بصیرت لوگوں کی صفات. سورہ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں. یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں, وعدہ پورا کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, خوف الہی رکھتے ہیں, آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, صبر کرتے ہوئے رضائے الہی کے طالب رہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کی اتباع کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے آخرت کا دن باعث راحت و سکون ہوگا. ان لوگوں کے لیے عدن یعنی جنت کے باغات ہیں اور ان کو جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلامی پیش کی جائے گی. اور اسی پوائنٹ میں سے 1-2 سوالات اور بھی نکل سکتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے اور صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی کیا صفات ہیں, یہ بھی اضافی مختصر سوال اس پوائنٹ میں سے نکالا جا سکتا ہے. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ذکر کی اہمیت. اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون اور چین ہے. ہماری 5ویں ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی. سورہ الرعد کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قرآن مجید کو ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی اتباع کریں. یہی پوائنٹ جو ہے آپ ایک اضافی سوال کی صورت میں پہلے کر چکے ہیں. کتاب میں آپ کے جو مشقی سوالات تھے اس میں 5واں سوال اسی سوال کا اسی مٹیریل کے اوپر مبنی تھا, وہاں پہ یاد کیا, آپ کا یہاں پہ بھی کام آ جائے گا. اب آدھے سے زیادہ جو مٹیریل ہے اس تفصیلی سوال کا وہ آپ مختصر سوالات میں کر چکے ہیں. اتنے آسان طریقے سے کسی اکیڈمی اور کسی استاد نے آپ کو نوٹس نہیں تیار کر کے دینے جتنا آسان طریقے سے میں نے آپ کو یاد کرنے میں آسانی فراہم کر دی ہے. اس کے بعد ہم معروضی سوالات کی طرف آتے ہیں. پہلے مشقی معروضی سوالات کریں گے اور اس کے بعد اضافی معروضی سوالات. ہمارا پہلا معروضی سوال ہے کہ معقبات کا معنی ہے پیچھے آنے والے. دوسرا ہمارا جو ہے سوال انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. تیسرا معروضی سوال ہے منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, مکر و فریب کیا تھا. یہ آپشن کریکٹ ہے. رات سے کیا مراد ہے, بادلوں کی گرج, آپشن اس کی ٹھیک ہے. اور سورہ الرعد کے آغاز میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل کا. تو یہ جتنے بھی معروضی ہیں اس مشق کے, اس میں پانچوں سوالات میں پہلی آپشن ہی کریکٹ ہے. اس کے بعد اضافی معروضی سوال پوچھتے ہیں اور یہ وہی اس میں اضافی معروضی سوالات ہیں جو پیچھے آپ تعارف کی شکل میں کر چکے ہیں یاد, کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ دھیان توجہ سے یاد کیا, یہاں پہ آپ کے کام آ جائے گا. سورہ الرعد میں رکوع کی تعداد یہ ہم تعارف میں پڑھ چکے ہیں, 6 رکوع ہوتے ہیں سورہ الرعد میں.
سورہ الرعد کس پارے میں ہے؟ 13ویں پارے میں ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس میں آیات کی تعداد کیا ہے؟ 43 آیات کی تعداد ہے، 43۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ الرعد کا نمبر کیا ہے؟ تو 13واں نمبر سورہ الرعد کا ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ ہمارا پیکج تھا سورہ الرعد سے متعلق۔ لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ایسے نوٹ کرنا چاہیں تو ایسے نوٹ کر لیں، ورنہ آپ اس کو ہارڈ کاپی کی شکل میں مجھ سے آن لائن منگوا لیجئے۔ تو یہ ویڈیو لیکچرز جو ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور یہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوئے یہ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔